سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ کابینہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید احتیاطی اقدامات کے فیصلے کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور امریکی صدر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی مالی مدد مستقل طور پر بند کر دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سلطنت عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل سے متعلق ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر امور خارجہ جناب یوسف بن علوی بن عبداللہ نے صاحب سمو امیر کے ساتھ قصر البحر کے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران انہیں یہ خط پہنچایا۔ اس موقع پر خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے وسائل کے ذریعے منعقد کیے جانے والے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس کی ابتدا میں وزیر صحت نے کابینہ کو ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق موجودہ صورتحال اور احتیاطی اقدامات و تدابیر سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے اس اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ تمام شہری اور یہاں مقیم تمام باشندے آئندہ جمعے کے روز سے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنے اسمارٹ فونز پر لازماً احتیاطی اقدامات ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ یہ پابندی سب کے لیے لازمی ہے اور تا اطلاع ثانی جاری رہے گی۔ تمام شہریوں اور مقیم باشندوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کبھی بھی گاڑی میں 2 سے زیادہ افراد سوار نہ ہوں۔ کچھ حالات میں زیادہ سے زیادہ 3 افراد کے بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ٹیکسیوں یا لیموزین کے منتقلی کے وقت فیملی ڈرائیور کے ڈرائیونگ کے دوران فیملی کے افراد اگر گاڑی میں سوار ہوں تو زیادہ سے زیادہ 3 افراد کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ البتہ ایمبولینس، وزارت صحت کی گاڑیاں، سیکیورٹی فورسز اور فوج کی گاڑیاں اس فیصلے سے مستثنی ہوں گی۔ تمام بسوں میں گنجائش سے آدھی تعداد کو بٹھایا جا سکے گا اور وہ سب کے سب احتیاطی اقدامات کی پابندی کریں گے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد آج منگل کے روز سے شروع کیا جا رہا ہے اور تا اطلاع ثانی جاری رہے گا۔ رہائشی علاقوں کے قریب کے علاقے میں سپورٹس کھیلنے کی اجازت ہوگی، لیکن سپورٹس کے دوران بھیڑ بھاڑ کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اس دوران میں فیس ماسک کا استعمال اور مناسب فاصلہ رکھنا لازمی ہوگا۔ آج منگل کے روز سے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور وزارت داخلہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ دار ہوگی۔ آج سے اس مہینے کے اختتام تک تمام دکانیں بند رکھی جائیں گی، البتہ غذائی اشیاء کی دکانیں، فارمیسیز اور ٹیک اوے کے ریسٹورنٹس کھلے رکھے جا سکیں گے، اور وزارت تجارت و صنعت اس فیصلے پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوگی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک سلطنت عمان کے وزیر امور خارجہ جناب یوسف بن علوی بن عبداللہ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے شمالی علاقے تخار میں کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں کئی افراد قتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔
بیان میں قطر کی جانب سے ہلاک شدگان کے پسماندگان افغانستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے ٹوٹل کمپنی کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے بموجب اس نے جمہوریہ کوٹ دیوار کے سامنے ایوریان ٹالو کے 2 سمندری علاقوں کے 45% شیئرز حاصل کر لیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے کہا ہے کہ یہ امر افریقہ میں تیل کی تلاش کے شعبے میں بہت اہم اضافہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کا بہت اہم مقصد ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک میں بلغاریہ کے نئے سفیر جناب بلمن سٹانکوف ڈیلیو کی جانب سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نئے سفیر کی مہم میں ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سمجھوتا افغانستان میں سیاسی استحکام کی بحالی کے راستے پر اٹھایا جانے والا بہت اہم قدم ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اپنی اس امنگ کا اظہار کیا ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد اب افغان مذاکرات شروع کرنے میں تیزی آ جائے گی۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ قطر افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے جدوجہد میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ قطر کی دانشمند قیادت نے ملک کو دنیا کے با اثر ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے دوحہ کو اس کے دفاتر کھولنے کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ اقدام بہت اہم پیغامات لیے ہوئے ہے۔ قطری قیادت روز بروز وطن اور اس کے عوام کو فخر و اعتزاز کے نئے اعزازات سے نواز رہی ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر کو اقوام عالم میں اعلیٰ مقام دلایا ہے جسے بین الاقوامی سطح پر مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے اور اس کی ذیلی تنظیموں کے دفاتر دوحہ میں کھول رہی ہے کہ قطر علاقے کے ملکوں میں ایک فعال اور با اعتماد ملکوں کی فہرست میں سر فہرست ہے اور وہ علاقے میں چیلنجوں اور ان کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں نہایت فعال اور قابل اعتماد کام کرنے والا ملک ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور منصوبے بھی پیش کر رہا ہے اور وہ ان ملکوں کی مدد کرتا آ رہا ہے جو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور قطر کی اس مدد کو عالمی برادری اور اس کی تنظیموں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔ تو قطر کے اس اعلیٰ مقام نے ملک کو ایک بڑی ذمہ داری کے سامنے بھی لا کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنے اس مقام و مرتبے کی حفاظت کرے، اور اس طرح قطر کو مزید مہمیز بھی ملی ہے کہ وہ قطر کے اس اہم مقام و مرتبے کی حفاظت کے لیے مزید جدوجہد اور منفرد نوعیت کی کوششیں کرے۔ آسٹریا کے لیے قطر کے سفیر اور اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے ویانا آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے اس موقع پر پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی تنظیموں کی سرگرمیوں میں ایک فعال رکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پوری انسانیت کے مشترکہ مفادات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1365 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 529 افراد اب اس بیماری میں شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر
صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 4,899 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ احتیاطی اقدامات کی پابندی نہیں کر رہے، جن میں اہم ترین اقدام یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے، گھروں سے باہر جانے میں کمی کی جائے اور سماجی ملاقاتوں سے اجتناب برتا جائے۔ وزارت صحت نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پہلے سے کہیں زیادہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلہ بحال رکھیں۔ وزارت صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ، مستقل بیماریوں کے شکار لوگ اور ان کی فیملیز کے افراد احتیاطی تدابیر کی سختی سے پابندی کریں اور ماہ رمضان کے ان بقیہ ایام میں اور پھر عید الفطر کے دنوں میں دوسروں کے ساتھ سماجی ملاقاتوں سے مکمل طور پر اجتناب برتیں۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے ملک کی کوششوں کے ضمن میں کیے جانے والے فیصلوں اور اقدامات میں معاشرے اور سماج کی حفاظت کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام افراد کے لیے میڈیکل ماسک پہننا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر یہاں معاشرے کے تمام افراد پہلے روز سے ہی اس کی پابندی کر رہے ہیں اور میڈیکل ماسک پہننے میں سب کو پابند کرنے کے لیے وزارت داخلہ بھی نہایت فعال کردار ادا کر رہی ہے اور وہ لوگوں کو پابند کر رہی ہے کہ وہ فیس ماسک پہننے بغیر ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دریاسنا قطر انٹرنیشنل کورٹ نے کورونا کی وجہ سے اس کے غیر معمولی حالات میں اپنے ایک ایمرجنسی منصوبے کو فعال کر دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں اس کورٹ کا کام جاری رہے اور وہ تعطل کا شکار نہ ہونے پائے۔ آج سے ملک میں عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیوان امیری کے اعلان کے مطابق ملک کی تمام وزارتیں، دوسرے سرکاری ادارے، اتھارٹیز اور کارپوریشنز آج سے تعطیل پر ہیں اور ان کے ملازمین 31 مئی بروز اتوار دوبارہ ڈیوٹی پر آئیں گے، جبکہ قطر سینٹرل بینک کے گورنر اس مرکزی بینک، اس کی نگرانی میں کام کرنے والے بینکوں، مالیاتی اداروں اور مالیاتی منڈی کی تعطیلات کے آغاز اور اختتام کا اعلان کریں گے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دی ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO اگر 30 روز کے اندر بنیادی اصلاحات نہیں لاتی تو وہ مستقل طور پر اس کی مالی امداد بند کر دیں گے۔ ادھر جنیوا میں اقوام متحدہ کے WHO کی سالانہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس کو تاریخی کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں امریکہ اور چین کے درمیان اس وائرس کے پھیلاؤ کی ذمہ داری کے الزامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک عمان کے سلطان کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید احتیاطی اقدامات کے فیصلے کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے شفا یاب افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی مالی امداد مستقل طور پر بند کر دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔